الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عزیز و محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزت ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ والعصر کی تلاوت سے شروعات کی ہے اس بیان جمعہ کی۔ عصر اپنے آپ میں زمانہ اور زمانے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمانے کو برا مت کہو کیونکہ میں خود ہی زمانہ ہوں۔ اس دنیا رنگ و بو کے اندر میں جو بھی تبدیلیاں، حوادث و واقعات پیش آتے رہتے ہیں، رب تعالیٰ کی مرضی ہے، اور اس مرضی کا اظہار ان واقعات، حوادث اور روزمرہ کے تجربات کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ہوتا ہے۔ لہٰذا عام طور پر انسانوں کے اندر میں یہ مزاج پایا جاتا ہے کہ خود اپنی خرابی اور کوتاہی کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرانے کی بجائے زمانے کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ زمانہ بڑا پرآشوب ہے، زمانہ بڑا خراب ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور زمانے کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے خود اپنی کوتاہیوں اور غفلتوں کے لیے، خود اپنی ناکامیوں کے لیے، اور خود اپنے تساہل اور یوں کہہ لیجئے کہ اپنے تغافل کے لیے۔ لہذا زمانے کے سلسلے میں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ زمانے کے لیے ایک دوسرا لفظ کہیں وقت کا بھی آ جاتا ہے، اور وقت اپنے آپ میں ایسا جو سب سے زیادہ تیز گام، رکنے کا نام ہی نہیں لیتا، اور اگر آپ اس کے ساتھ نہ چلیں تو وہ آپ کو پیچھے چھوڑ کر خود آگے نکل جاتا ہے۔ لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ وقت کے ساتھ ہم قدم ہو کر کے چلیں، ایسا نہ ہو کہ وقت ہمیں پیچھے چھوڑ دے اور خود آگے نکل جائے۔ اسین بولٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا، شارٹ ڈسٹنس رنر، 100 میٹر کی دوڑ کے اندر میں گولڈ میڈلسٹ، لیکن اس حسین بولٹ سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے ہمارا وقت، کیونکہ حسین بولٹ بھی اپنے ٹارگیٹ کو پہنچ کر کے رک جاتے ہیں، لیکن وقت نہیں رکتا، اور یہ وقت چلتا ہی رہتا ہے۔ والعصر کے سلسلے میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ امام نے والعصر کو ایک برف بیچنے والے کے ذریعے سے سمجھا۔ ایک برف کا تاجر، یہ وہ زمانہ تھا جب کہ ریفریجریٹر نہیں ہوا کرتا تھا، برف کو فریز کر کے رکھنے کے آلات نہیں تھے، اور برف بیچنے والے کو بڑی فکر رہتی تھی کہ اس سے پہلے کہ اس کا سرمایہ تجارت پانی بن کر کے بہہ جائے، کوئی تاجر آ جائے اور برف کو خرید لے، تو وہ بیچارہ اپنی برف بیچتے ہوئے لوگوں سے کہتا ہے کہ اس شخص کے حال پر رحم کرو جس کا سرمایہ تجارت گھلتا جا رہا ہے۔ اور یہی ہماری حیات کا معاملہ ہے۔ یہ وقت مہلت جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں حاصل ہے، یہ روز افزوں کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس وقت کا جتنا بہتر بلکہ بہترین استعمال کر سکتے ہیں وہ کر گزریں، کہ زمانہ گزر جانے کے بعد میں لوٹ کر کے نہیں آتا۔ آج کی گفتگو کے سلسلے میں اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ خیال اس بات کا، دو واقعات آپ سے شیئر کرنے ہیں۔ ہمارے ایک پرانے دوست، ہم جماعت بھی، اور ریاضی کے بڑے ماہر ٹیچر بھی، کہنے لگے کہ میرے طلبہ میں سے 2-3 طلبہ میں نے دیکھا کہ ان کی صحت گرتی جا رہی ہے، ان کے چہرے سیاہی مائل ہوتے جا رہے ہیں، ان کے ہونٹ کالے پڑ رہے ہیں، اور اس تبدیلی کو میں محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا، اور میں نے ان لوگوں سے پوچھ لیا کہ آخر کیا معاملہ ہے، اور خود بھی دیگر ذرائع سے جاننے کی کوشش کی، یہ آپ کے اپنے شہر کا واقعہ ہے، اور پھر انہیں پتہ چلا کہ یہ 3 طلبہ
نشاور چیزوں نشیلی چیزوں کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ اب چونکہ اپنے ہی طلبہ تھے اور خود ہی معلم ہے، خود ہی ان کے ٹیچر ہیں، تو پھر ان کو نصیحت کرنے لگے کہ بیٹا تمہاری عمر ہی کیا ہے، اور اگر آج اس عمر میں اگر تم نشیلی چیزوں کے عادی ہو گئے تو پھر ان سے تعلق چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ دنیا کی اونچ نیچ سمجھائی، والدین نے جو جفاکشی اور محنت سے پالا پوسا ہے اس کا کہیں لحاظ دلوانے کی کوشش کی گئی۔ پھر کہیں یہ بھی کہ ایک بچہ تو ایسا تھا جس کے والد بیچارے انتقال کر چکے، بیوہ ماں ہی اپنے بلبوتے پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے بچے کو پال رہی تھی۔ کہیں اس بیوہ ماں کا خیال دل میں جگایا گیا کہ کچھ اور نہیں تو کم از کم اس کی حالت زار پر تو غور کرو۔ اس تک جب یہ خبر پہنچتی ہوگی اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جس نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے تمہیں پالا اور پوسا ہے۔ اب بحیثیت ٹیچر اس نے بیچارے نے اپنا حق تو ادا کر دیا، اب آگے کی جو کوشش ہے وہ اس معاشرے نے بھی کرنی ہے، بچوں کے والدین نے بھی کرنی ہے، ہوش مندی کے ناخن لینے ہیں۔ واقعات اپنے آپ میں ایک درس دے جاتے ہیں، اور اس درس عبرت کو ہم جتنا حاصل کریں تھوڑا ہے۔ بہنوں کے سلسلے میں اللہ تعالی رحم کرے، لیکن یہ واقعات گاہے بگاہے ہمارے کانوں پر پڑتے ہی رہتے ہیں۔ دنیا کی چکا چوند نے، مادہ پرستی کے بھوت نے، یوں کہہ لیجئے کہ آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے۔ تھوڑی دنیاوی ضرورتیں کیا پورا ہو جاتی ہے، ایک موبائل فون لے کر کے کیا دیا جاتا ہے، کسی مہنگے ہوٹل میں کھانا کیا کھلا دیا جاتا ہے، کہیں کوئی پسندیدہ ڈریس خرید کر کے کیا دیا جاتا ہے، اس دینے والے کو لڑکی اپنا سب کچھ سمجھنے لگتی ہے، اور اس دینے والے کے پیچھے اپنی متاع حیات، اپنی عفت و عصمت کھو بیٹھتی۔ اور یہ دنیا پرستی کا بھوت اس حد تک آنکھوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے کہ کوئی بھلا آدمی ان کو جا کر کے تلقین کرتا ہے کہ بیٹا یہ وہ راستہ تم نے چن لیا ہے جس کے آگے کھائی ہی کھائی ہے، اور اس کھائی کے اندر میں تمہارا گرنا یقینی ہے، لیکن پھر بھی سنتا کون ہے؟ اس وقت تو صورت واقعہ یہ بنی ہے کہ وہ شخص جو میرے ساتھ میں ہے، جس کی موٹر بائک پر بیٹھ کر کے میں دنیا بھر میں پھر رہی ہوں، وہ میرا محسن اعظم ہے۔ اس نے اس دنیا کی میری ہر ایک فرمائش کی تکمیل کر دی، اب اس کے بعد میں اگر میرے جسم سے وہ کھیلتا ہے تو کھیلا کرے۔ اور جب یہ ظاہری چکا چوند ماند پڑنے لگتی ہے، جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ محسن اعظم تو میرا سب سے بڑھ کر کے یوں کہہ لیجئے کہ نقصان پہنچانے والا، میری ذات کو تکلیف دینے والا، میری زندگی کو اجاڑنے والا ہے، تب جا کر کے کہیں عقل ٹھکانے آتی ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی۔ یہ واقعات کا بیان اس لیے بھی کہ اب صورت واقعہ پر نظر ڈالنے کے بعد میں بہتری کی صورتیں کیا ہو سکتی ہے اس پر بھی غور و خوض کرتے چلیں۔ میرے بھلے ہونے سے میری اپنی ذات کا تو بھلا ہو جاتا ہے، لیکن میرے اندر میں یہ جو بھلائی ہے اگر میں کسی اور کی طرف منتقل کرنے میں ناکام رہا تو میری بھلائی کسی بڑی بھلائی کا سبب و ذریعہ نہیں بن جاتی۔ یہ ٹرانسمیشن بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مثال دی تھی جہاز والی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مانا ہم نے کہ لوگوں کو آج کی تاریخ میں نصیحت کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ کبھی تو نصیحت کرنے والے سے برملا کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب اپنی راہ لیجئے، ہمیں سدھارنے کی ضرورت نہیں، لیکن سدھارنا ہوگا۔ اپنے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اعادہ کرتے ہوئے کہیں یہ یاد دہانی اپنے آپ کو کرانی ہوگی کہ جہاز کے تلوے میں چھید کرنے والوں کو اگر ہم نے چھید کرنے سے نہیں روکا تو یہ پورا کا پورا جہاز جو ہے ڈوب کر کے رہے گا۔ حد المقدور کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے استعمال سے، پھر اسی طرح سے ہاتھوں کے استعمال سے دل میں برا کہنے سمجھنے والی بات بھی ہم لوگوں کو تلقین فرمائی ہے۔
اور سننے والے کان سنیں گے. آپ دیکھیے، آپ اپنی حصے داری تو نبھا لیجئے، آپ اپنے کرنے کا کام تو کر لیجئے، باقی سب معاملات تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہی ہے. دلوں کو پھیرنے والی ذات اس کی، ہدایت نوازنے والی ذات اس کی، اور وہی ذات اکبر ہے جو اس دنیا کو چلا رہی ہے بلا شرکت غیرے. پھر اس کے بعد میں کہیں ان نوجوان طلبہ اور طالبات سے، اپنی نوجوان بہنوں اور بیٹیوں سے، اپنے نوجوان بیٹوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بات کہی گئی کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، یہ زندگی کا سراغ، یہ زندگی کا راز، یہ زندگی کا راستہ خود ہمارے اپنے من میں موجود ہے. اس ضمیر کو زندہ رکھیں، اور یہ ضمیر ہماری رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہماری اپنی ذات کے اندر میں رکھ دیا ہے. یہ شر سے روکنے والا اور خیر پر ہم کو ابھارنے والا. لیکن اگر اسی ضمیر کو ہم نے تھپک کر کے سلا دیا اور اس کی آواز کو سننے کی بجائے انسنا کر دیا، تو محسوس کر لیجئے کہ ہم ایک ایسی راہ پر ہو لیے ہیں جس کی انتہا جو ہے وہ بربادی اور ہلاکت کے سوا کچھ نہیں. لہٰذا جب جب یہ ٹوکا لگائے گا، جب جب یہ ضمیر آواز دے گا، اس کی آواز پر لبیک کہیں. اس نے جب خیر کی خاطر ابھارا تو اس خیر کو اختیار کرنے کے لیے تگودو کریں. ان پاک کی ترغیب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے تو اس ترغیب کو پس پشت مت ڈال دیجئے، کیونکہ اس شخص کا بیان جس کا کہ تذکرہ سورہ جمعہ کے بعد کی جو سورہ ہے، اس سورہ کے اندر میں آخری 3 آیات کے اندر میں جو تذکرہ ملتا ہے، تذکرہ اس بات کا ایک ایسے شخص کی مثال دی جاتی ہے جو موت کے منہ میں جا رہا ہے، جو عنقریب مرنے والا ہے. اور اس مرنے والے شخص کو کہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر میں جو انفاق کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرنا تھا، اس خرچ کرنے سے میں رک گیا. اور تب وہ فرشتے اجل کو یہ کہتا ہے، موت کے فرشتے کو یہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت دی جائے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کروں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کرنے کا ثواب حاصل کر لوں. لیکن تب اسے جواب دیا جاتا ہے کہ یہ وہ گھڑی ہے جس میں نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم ہوتی ہے. یہ وہ گھڑی ہے جس کو نہ بڑھایا جاتا ہے نہ گھٹایا جاتا ہے. لہٰذا اس گھڑی میں ہے، آپ اس گھڑی میں پہنچ گئے ہیں، اب انفاق کرنے کا کوئی موقع حاصل نہیں رہا. تو اس سے پہلے کہ وقت محشر آئے اور اس سے پہلے کہ آنکھیں موندنے کا وقت آئے، اس خیر کے حصول کے لیے کوشاں ہو جائے کہ یہ حصول خیر اگر اس دنیا کے اندر میں حاصل نہیں ہوا تو اس شخص قلاش کی طرح یہ کہنا پڑتا ہے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. وہ شخص ہے جو میدان محشر کے اندر میں کھڑا ہوا ہے، جس کی مہلت عمل ختم ہو چکی ہے، جس کی کرنسی، اس میدان محشر میں چلنے والی کرنسی، نیکی کی کرنسی اس کے پاس میں نہیں ہے. کہ یہ نیکیاں کمانے کا جو موقع تھا، ان نیکیوں کو کمانے کا جو محل تھا، اس موقع و محل کو وہ گنوا بیٹھا. آج اس موقع و محل کو گنوانے کے بعد میں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوا ہے اس حال میں کہ اس کے نام اعمال کے اندر میں نیکیاں کم سے کم ہے. وہ ایک قلاش آدمی کی طرح، ایک ایسے آدمی کی طرح میدان محشر میں کھڑا ہے جو اپنا سب کچھ گنوا چکا ہے، اور اس کی زبان سے بے اختیار نکلتا ہے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اس دن کے لیے کوئی تیاری کی ہوتی. اور اس دن کی تیاری کے لیے یہی موقع و محل ہے میرے بھائی. کتنے برتھ ڈے منا لیے گئے، کتنے کیک کاٹ دیے گئے، اور ستم تو یہ ہوتا ہے کہ موم بتی گل کر دی جاتی ہے، اور گل کرنے پر یہ خیال نہیں ہوتا کہ زندگی کی موم بتی بھی کسی دن گل ہو جانے والی ہے. عجیب طریقہ لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے. وہ کینڈل جب بجھتی ہے تو کہیں یہ بھی تو خیال آئے کہ پچھلی 1 سال کی جو روشنی تھی ہماری زندگی میں سے کم ہو گئی. اب جو روشنی باقی ہے اس روشنی میں ہماری اپنی زندگیوں کی راہ تو تلاشیں. کتنے ہی برتھ ڈیز منائے گئے
اور اب چلن عام ہو رہا. تمہارے گھر میں رہ کر کے کل تک تم برتھ ڈے مناتے تھے، آج میری نیند حرام کرنے کے لیے رات کے 12 بجے میرے گھر کے ٹھیک نیچے چلے آتے ہو تمہارے 4 دوستوں اور یاروں کو لے کر، اور وہاں کیک کاٹا جاتا ہے اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسیوں کے سلسلے میں جتنی تعلیمات ہے تم یہ اکثر بھلا بیٹھتے ہو. تمہیں اپنی فجر کا خیال ہو نہ ہو، تم کم از کم تمہارے پڑوسی کی فجر کا تو خیال کرتے. تمہارے دیر تک جاگنے کے نتیجے میں اور شور و شغب کے نتیجے میں سو نہیں پاتا، اور جب میں نہیں سو پاتا تو مجھے فجر میں اٹھنے میں تاخیر ہو جاتی ہے. پچھلے ہی جمعہ میں کہا تھا کہ فجر کی 2 سنتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا و مافیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے فجر کی 2 سنت. تو تمہارے شور و شغب کی نظر ہو گئی میری دنیا و مافیہا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبوب سنت تھی فجر کی، وہ سنتوں سے میں محروم رہ گئے. تو وقت ہے تھوڑا فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ نے اپنے حصے کی محنتیں کرنے کی ہمیں تلقین فرمائی. اس آدمی کا بھی تذکرہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، ہٹے کٹے جسم والا اور تنگی حیات کا رونا رونے لگا کہ گزر بسر کا سامان ہو نہیں رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ طریقہ سکھلایا. اس شخص کے لیے اپنے ہاتھوں سے خود ایک کلہڑا بنایا اور اس کلہڑے کو اس کے ہاتھ میں تھما دیا کہ جاؤ جنگل کی راہ لو، وہاں سے لکڑیاں کاٹو اور بیچو اور اپنا پیٹ پالو. کرنے والوں کے لیے دنیا کے اندر میں ہر ایک کی حصہ داری ہے. آپ دیکھیے اس دنیا رنگ و بو کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے بندوں کے لیے بنایا، اور آپ تو اہل ایمان ہیں، آپ کے لیے ان سے بھی زیادہ بنا دیا. اور اس حصہ داری کو آپ کو حاصل کرنا ہے. اس حصہ داری کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے حصے کی محنتیں درکار ہے. اب وہ بوڑھے کاندے قابل نہیں رہے کہ آپ کا بوجھ دھار سکیں. آپ اگر ان کے بڑھاپے کی لاٹھی نہیں بننا چاہتے مت بنیے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی، لیکن کم از کم اپنا بوجھ تو مجھ پر مت لا دیے. اتنا تو کر دیجئے. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. یہی تو چاہا جا رہا ہے. اور یہ سراغ زندگی میں نے اپنے من میں ڈوب کر کے پا لیا کہ میری زندگی کے لیے جو راہ ہے وہ کٹھنائیوں کی ہے، محنتوں کی ہے، اور اسی کو ہم جہاد کہتے ہیں. محنتوں کی انتہا کا نام ہی تو جہاد ہے. پھر خیر کے کسی میدان میں بھی آپ اس کو اختیار کر لیں. تمہارے بدنام کرنے سے کیا لفظ بدنام ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس پیارے لفظ کو ہمیں عنایت کیا ہے زندگی جینے کا سلیقہ اور طریقہ سکھلاتے ہوئے کہ میدان عمل میں، زندگی کے ہر میدان میں جہاں خیر کا حصول ممکن ہے وہاں آپ کو اپنے محنتوں کی انتہا کرنی. اور یہ محنتوں کی انتہا ہی ہے جس کو لفظ جہاد سے تعبیر کیا جاتا ہے. یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر. ہر گام پر جو ہے ایک محنت، ہر گام پر ایک محاذ درپیش ہے. آپ دیکھیے حیات عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا، اور ہم ہیں، خاص کر کے ہماری نئی نسل ہے کہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے. نقش دیوار کو پڑھیے، رائٹنگ آن دا وال اچھی طرح سے پڑھ لیجئے. کوئی خبر اچھی آ بھی رہی ہے کہ نہیں، کہ جیسے ہی کہیں واٹس ایپ کھولا گیا، گوگل کے اوپر کہیں سرچ کیا گیا، کہیں یوٹیوب میں چلا گیا، تو ہر روز کوئی نہ کوئی اندوناک خبر میری منتظر ہے. لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس خبر کے ذریعے سے تم میرے حوصلے کو پست کر دو گے، مجھ پر عرصہ حیات تنگ کر دو گے، مجھے اپنے دین سے دستبردار کر دو گے، تو یقین جانو کہ ایسا نہیں ہوگا. میرا دین زندہ ہے، اور چونکہ میں اس دین سے وابستہ ہوں لہٰذا میں بھی بفضل تعالیٰ زندہ رہوں گا. میرا رب جو ہے
وہ زندہ و جاوید ہے، وہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ باقی رہے گا، اور اس کے فضل کے تحت میں بھی اللہ تعالیٰ چاہے اپنی حیات بھر زندہ رہوں گا۔ میں اس حیات کے اندر میں بھی کامیابی و کامرانی کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہوں گا، اور اس زندگی کے بعد میں ایک اور زندگی میری منتظر ہے، لاپانی زندگی، جہاں میرے رب کی نعمتیں ہی نعمتیں میری منتظر ہے، جہاں میرے رب کی رضا اور اس کا دیدار مجھے اللہ تعالیٰ چاہے میسر آئے گا۔ میں اس ویژن کے ساتھ میں اس فکر کے ساتھ میں زندہ ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے دین نے وہ نظر بخشی ہے، وہ بصیرت عنایت کی ہے، جس بصیرت کے چلتے میرا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے اس دنیا کے اندر میں بھی اس کی راہ میں اپنے آپ کو لگا کر کے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور اس دنیا سے گزر جانے کے بعد میں بھی رب تعالیٰ جب مجھے روز قیامت پوچھے گا اپنی زندگی کے بیشتر لمحات، اپنی جوانی، اے بندے خدا تم نے کہاں گزاری، تو میں اپنے رب تعالیٰ کو کہیں یہ جواب دینے کے قابل رہوں گا کہ باری تعالیٰ میری ذات سے جس قدر ممکن ہو پایا کوتاہیاں تو ضرور ہوئی، لیکن میں نے تیری راہ کے اندر میں جس قدر محنتیں مقدر تھی اس قدر ضرور کی۔ یہ وقت گزرتا جائے گا میرے بھائی، یہ لمحات زندگی یوں کہہ لیجئے کہ ایک کے بعد دیگرے ختم ہو جائیں گے، کبھی فرشتہ اجل مجھ سے بھی آ کر کے کہے گا کہ لاؤ تمہاری روح میں قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، اور تب مجھے کہتے کچھ نہیں بنے گی۔ وہ روح جب قبض ہو جائے گی تو قبض ہونے کے بعد میں میرا مردہ جسم سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ کہیں لوگ یہ سمجھیں گی کہ میری زندگی ختم ہو گئی۔ ہاں، ایک زندگی لافانی ختم تو ہوئی، لیکن ایک جاویدانی زندگی کا آغاز بھی ہوا۔ جلال الدین رومی نے اپنے ایک مصنوعی کے اندر میں بڑی عمدہ بات کہی، لوگ تو مجھے قبر میں لٹا کر کے یہ سوچ کر کے چلے گئے کہ میں مر گیا، لیکن موت کیا ہے؟ موت تو میرے لیے گیٹ وے ہے۔ میں یہاں سے گزر جاؤں گا اور اس گیٹ وے سے اس دنیا کے اندر میں داخل ہو جاؤں گا جہاں پر میرے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بے شبہ جنتوں کی نعمتیں بنا رکھی ہے میرے لیے، لیکن محض خواہش کرنے سے کیا یہ مقام بلند حاصل ہوگا؟ نہیں میرے بھائی، دنیا کی 3 روٹیاں کمانے کے لیے جتنی محنتیں آپ صبح سے لے کر شام تک کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ محنتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اخروی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے درکار ہیں، اور وہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سب کو اس بات کا مکلف بنایا ہے۔ نابینا بچے بھی قرآن حفظ کر لیتے ہیں، ہم اور آپ تو صحیح و سالم جسم والے ہیں، اور رب تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوشاں ہو جائیں تو کون ہے جو ہماری راہ مارے گا شیطان کے سوا؟ اور اس شیطان پر قابو پانے کا بھی تو طریقہ میرے رب نے مجھے عنایت کیا ہے۔ وہ اذان سے دور بھاگتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے تو وہ سرپٹ جو ہے دوڑنے لگتا ہے مخالف سمت میں اسے بھگاؤں گا اور اپنے نمازوں کے اندر میں اللہ تعالیٰ سے خشوع و خضوع حاصل کروں گا۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے، کہنے سننے کے لیے تو بہت کچھ میرے بھائی، لیکن چند ایک باتیں اگر عمل کا باعث بن جائے، ترغیب فکر و عمل عنایت کرنے کے اندر میں مومن و معاون ثابت ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں گفتگو کامیاب رہی۔ اپنے اجر کو تو میں پا چکا، آپ بھی اپنے اس اجر کو پا چکے جو گفتگو کو سننے کے نتیجے میں آپ کو حاصل ہوا، لیکن اس سے ایک بڑا اجر جو ہمارا منتظر ہے اس گفتگو پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو ہمیں حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، یہ آواز جہاں جہاں تک جائے گی ان سب کو توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔